تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. صاحبو، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، جب تک ہم اللہ کے گھر سے جڑے رہیں گے، جب تک ہم اللہ کے گھر میں آ کر سب بصف بجماعت کندھے سے کندھا لگا کر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس فنا ہونے والی دنیا میں، سکرات میں، قبر میں، میدان محشر میں، ہر جگہ اللہ پاک ہمارا حامی و مددگار ہوگا. اگر ہم اللہ کے گھر سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو امید نہیں کر سکتے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا. چاہے حالات کیسا بھی موڑ کیوں نہ لیں، ہم اگر خدا سے جڑے رہیں گے، خدا کی کسٹڈی میں آ جائیں گے، خدا کی حفاظت میں آ جائیں گے تو خدا ہی ہمارا محافظ ہے. چاہے مساجد کا مسئلہ ہو، چاہے مدارس کا مسئلہ ہو، چاہے بارگاہوں کا مسئلہ ہو، چاہے خانقاہوں کا مسئلہ، ہر حال میں ہمیں خدا کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے. میدان محشر کے خوف کو اپنے دل میں بٹھائے رکھنا ہے، خدا کی محبت کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جمائے رکھنا ہے. جب خدا کی محبت صحیح معنی میں ہمارے دل میں بس جائے تو پھر یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں میدان محشر میں حاصل ہوگی اور اس دنیا میں بھی رسول اللہ کی عنایتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں گی.
اگر ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہو جائیں تو پھر درے در کے مارے مارے ہوتے پڑھنا پڑے گا. جیسے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ لوگوں تم ڈرو اپنے رب سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اب کیسے ڈرنا ہے؟ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے علماء، اپنے مشائخین، سادات اکرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ، تابعین، صحابہ، اہل بیت اطہار، انبیاء والرسل، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، تو معلوم ہوگا خدا سے کیسے ڈرا جائے. جیسے میں ہمیشہ جو بھی کہتا ہوں یہ بات برابر کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہم کچھ اعمال کر کے اترانا چاہتے ہیں، لیکن باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کی جب عبادت فرماتے، جبکہ آپ کی بدولت اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا. اس سے بڑی خوشخبری کوئی اور نہیں ہے. نبی پاک کو خود خدا فرما رہا ہے اے حبیب، آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں کائنات کو بنایا. اے حبیب، آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے راز کے ان پردوں کو اٹھا لیا. اے حبیب، آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کر دیا. اے حبیب، آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میرے کلام اخیر قرآن مجید میں جو آپ پر نازل کی گئی، اس قرآن میں آپ ہی کی نبوت والی زبان سے کہلوایا گیا قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آپ فرما دیجئے کیوں؟ ایک تو رب تبارک و تعالی یہاں پر نبی کو گواہ بنا رہا ہے، اور دوسرا نبی کو داعی اسلام کا لقب دیا گیا، فاؤنڈر آف اسلام کہا جاتا ہے. تو اسی داعی اسلام کی نبوت والی زبان سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے. کیونکہ ہر کسی کی بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اگر کسی نے جھٹلایا تو دیکھیں گے میدان محشر میں، یا نہیں؟ کیونکہ فیصلہ کرنے والا ہمارا محبوب رب العالمین، خدائے رب العالمین کی ذات مقدسہ ہے. خدا نے اپنے محبوب کو محبوب رب العالمین بنا کر بھیجا، اسی محبوب کی زبان نبوت سے کہلوایا اللہ الصمد. یہ بھی فرمایا گیا اللہ بے نیاز ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے بارہا کہا کہ نہ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ کا محتاج ہے، نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، نہ ہماری قربانیوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے صدقات خیرات کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج کا محتاج ہے. چونکہ حج کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے. دنیا بھر سے فرزندان توحید، فرزندان اسلام، دختران اسلام کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، جو زندگی کے اہم فریضے کو ادا کرنے کے لیے. باوجود اس کے ہمارا رب اس کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اٹل فیصلہ آ چکا ہے اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے کسی عمل کو اس کا محتاج نہیں بناتا، بلکہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ خالی چھوڑے بغیر اگر ہم عبادت پر عبادت کرتے جائیں، نوافل کی کثرت کرتے جائیں، ذکر الہی میں اپنی زندگی کو بسر کر لیں، باوجود اس کے ہم رب کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس زمین سے آسمان تک کی دولت بھی اگر ہے، ہمارے پاس پہاڑوں کو ہلانے والی طاقت بھی اگر ہے، تو ہم خدا کے محتاج ہیں، ہم خدا کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ بتایا جاتا ہے اللہ کی حکمت کے بغیر، اللہ کی قدرت کاملہ کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے پرمیشن کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ سے ڈریں۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک بہت بڑے انعام یافتگان بندوں میں سے گزرے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسلام میں آنے کی مجھے اجازت دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اختیار کرتے ہوئے اس طرز عمل کو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ اسلام اتنا سخت ترین بھی نہیں ہے، اسلام کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا نہیں چاہتا، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم سے وہ شرطیں رکھتا کہ میں یہ کام کروں گا، تیری مرضی، تیرا اختیار ہے۔ اس کے بعد جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگتا ہے تو اس کو روک کر فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو نے جو جو شرطیں رکھی، اور جتنی شرطیں تھیں وہ حرام کاری کی تھی، شراب خوری، زنا کاری، جوا، فلاں تب سب تھی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تجھے ایک عمل کرنا ہی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کروں، دن کے اجالے میں نہ کروں، کسی کی نظروں میں نہ آؤں، تو یاد رکھ اس زمین کو چھوڑ کر چلا جا، کسی اور مقام پر یہ عمل کر لے، اس آسمان کو چھوڑ کر چلا جا اور کسی جگہ کر لے۔ اب بتاؤ، یہ زمین، یہ آسمان جو بنائے گئے نبی محمد الرسول اللہ کے صدقے، تو کیسے گناہوں سے روکنے کی تدبیر اختیار کر رہے سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ زمین کو چھوڑ کر چلا جا، اس آسمان کے سائے کو چھوڑ کر چلا جا، ان ستاروں کی انجمن کو چھوڑ کر چلا جا، اس چاندنی کی روشنی کو چھوڑ کر چلا جا، اس سورج کی تپش کو چھوڑ کر چلا جا، روشنی کو چھوڑ کر چلا جا۔ اب کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے؟ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں بھی آنا چاہتا ہے، گناہ بھی کرنا چاہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ زمین و آسمان چھوڑ کر چلا جا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے زمین و آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور شامل ہو، کیونکہ اسی نور محمدی کے صدقے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو اس طرح خدا سے ڈرنے کی کوشش کریں۔ آپ 7 زمین اندر 7 آسمان بلندیوں پر جا کر بھی کوئی عمل کر لیں، خدا حاضر و ناظر ہے، خدا سے کوئی عمل چھپتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ دوسری جگہ قرآن فرماتا اعدت للکافرین، یہ آگ جو بھڑکائی گئی ہے دشمنان اسلام کے لیے،
یہ آگ جو بھڑکائی گئی ہے منکرین خدا کے لیے، یہ آگ جو بھڑکائی گئی ہے منکرین قرآن کے لیے، یہ آگ جو بھڑکائی گئی ہے نبی محمد الرسول اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب وہ کون کون ہیں، اس زمرے میں کون کون آتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اہل ایمان کو اس جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جیسے ابھی دو دن تین دن ہو رہے ہیں ایس ایس سی کا رزلٹ آیا، ماں باپ نے، پیرنٹس نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم ایس ایس سی پاس کر لو، تم کو فون دلا دیا جائے گا، آئی فون، ایس ایس سی پاس کر لو تمہیں گاڑی دلا دی جائے گی۔ اسی آیت پاک کے مصداق صرف جہنم کی آگ سے بچانے سے مراد کہیں آگ لگی بھی ہے اس سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچپن سے ہی اولاد کو صحیح رکھا جائے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے بچوں کے بگڑنے میں ماں باپ کا رول ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسا کہ بچے جب چھوٹے رہتے ہیں، خاص طور سے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، بوائز کی، بچے جب چھوٹے رہتے ہیں ان کے سالگرہ کے موقع پر، برتھ ڈے کے موقع پر سونے کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں، چاندی کے کڑے پہنائے جاتے ہیں۔ یہ بگاڑ ہے، یعنی زیور سونا پہننا مرد آدمی کو ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ آپ کے پاس بڑی مدتوں کے بعد آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو آپ سونے کی چین پہنا رہے ہیں خوشی میں، اس کو عادت ڈال رہے ہیں۔ اب جب بڑا ہوگا، نوجوانی کی عمر کو پہنچے گا، بلوغیت کو پہنچے گا، 15 سال 16 سال 18 سال کا ہوگا، اب وہ چین پہنے گا، اس وقت آپ کیسے روکیں گے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، جب بچے ماں باپ کے سامنے گالی گلوچ کرتے ہیں خاموشی اختیار نہ کریں۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو، گھر کا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، خاندان قبیلے کے ساتھ ہو، باہر ہو، ماں باپ کے سامنے اگر اولاد ماں باپ کے دشمن کو بھی اگر گالی دیتی ہے تو ماں باپ کا یہ رول ہونا چاہیے، ماں باپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اولاد کو تھپڑ مار کر روک دے، گالی دینے سے روک دے۔ کیوں؟ جب ماں باپ کے سامنے وہ گالی دے گا اس کی زبان میں اور بھی شیطانی طاقت پیدا ہو جائے گی، اس کی زبان میں شیطانی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس کی ہمت افزائی کرنے والے ماں باپ ہوں گے۔ کل ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن ہو رہا ہے، وہی گالی ماں باپ کو دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے بچپن سے ہی ان کی صلح کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے، اگر مرنے کے بعد بھی راحت چاہتے ہو۔ اسی طرح قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَهْلِيكُمْ اہل و عیال۔ اہل و عیال میں یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ خاص طور سے بچیوں کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد صرف اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، کہیں اور جگہ جا رہے ہیں، شاپنگ جا رہے ہیں، فنکشن میں جا رہے ہیں، اس وقت حفاظت نہیں ہے، بلکہ ان کے ہر عمل پر نظر رکھی جائے، ان کے ہر عمل پر نظر رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حیا کی چادر پہنائی، جو عزت کی چادر پہنائی، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا کسی اور مذہب میں، کسی اور کلچر میں نہیں ہے۔ مگر
یہاں پر ہوتا کیا ہے، بس اوقات ماں باپ بچوں سے زیادہ بچیوں کو چاہتے ہیں. یقیناً ہر ایک سے محبت رکھنا ہے، لیکن آگے کا بھی فیوچر دیکھنا ہے. کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، لیکن سنت بھی دائرے اسلام میں رہے. ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے، تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے. یقیناً ایسی سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے گھر کی ہر لڑکی، ہر عورت وہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. بعض باتوں کو لے کر لوگوں کو بہکانے کی سازش رچائی جاتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا، بطور خاص میلاد کے موقع پر کہا جاتا ہے، نبی نے فرمایا اے فاطمہ میدان محشر میں میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا. ارے کیوں؟ نبی نے کیوں کہا؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اسلام کی شہزادیوں کو جو تعلیمات ملنے والی ہیں، اسی کے ضمن میں فاطمہ کے نام سے ساری امت مسلمہ کے خواتین کو درج دیا گیا. کیوں نہیں بچایا جائے گا؟ تو اس سے پہلے ایک بات سن لیں. ایک عورت جو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. کیوں؟ جنت سے معلوم ہوا اگر وہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پڑھ کر، امہات المومنین کی سیرت طیبہ پڑھ کر، اہل بیت اطہار کی خواتین اسلام کی سیرت طیبہ پڑھ کر عمل کر لے تو وہ گھر جنت ہے. اور جب عورت بیاہ کر کے دوسرے گھر، سسرال کے گھر آتی ہے، اس کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. اپنے گھر کو بھی جہنم بنا سکتی ہے، میکے کے گھر کو اور سسرال کے گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. تو اس کے ذمہ دار میکے والے بھی ہیں، سسرال والے بھی ہیں. کیونکہ ایک خاتون، ایک عورت کی ذمہ داری کم سے کم 4 مردوں پر ہوتی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں، اور جو حالات چل رہے ہیں اس کو سامنے لا کر سوچ لیں، آپ کو رزلٹ مل جائے گا. ایک عورت کی ذمہ داری 4 مردوں پر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کل میدان محشر میں اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اسے شفاعت کا کوئی موقع نہیں مل سکے گا، اسے خدا کی رحمت نہیں مل سکے گی، وہ جہنم میں داخل ہوگی، تو عورت پکار کر کہے گی مولا میں جہنم میں جانے کے لیے تیار تو ہوں، لیکن میرے باپ کو بلایا جائے، میرے باپ کو بلایا جائے. باپ کو جب بلایا جائے گا میدان محشر میں حساب و کتاب کے موقع پر، تو باپ کے سامنے بیٹی کہے گی میرے بابا جان نے میری پرورش نہیں کی، مجھے پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، وکیل بنایا، جج بنایا، پروفیسر بنایا، لیکن اسلامی تعلیمات سے مجھے وابستہ نہیں کیا، پردہ نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے میں گناہوں میں ملوث ہوئی. آج میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. جب باپ کو بھی جہنم میں ڈالنے کا وقت ہوگا تو وہ عورت خاموش نہیں رہے گی، پھر کہے گی مولا میرے بھائی کو بلایا جائے، میرے بھائی کو بلایا جائے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا. بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے، چھوٹا
چونکہ اسلامی تعلیمات میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر بڑے آدمی کو چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی صحیح بات بتلاتا ہے تو وہ حق ہے، اور بڑے کو چاہیے کہ اس کو ایکسپٹ کرے، مان لے. تو عورت کہے گی میرے بھائی کو بلایا جائے، اس نے بھی مجھے نہیں روکا برے اعمال سے. وہ خوش ہوا کرتا تھا میری خوبصورتی کو دیکھ کر، وہ خوش ہوا کرتا تھا میرے سج دج کے گھر سے نکلنے کو دیکھ کر. مولا وہ خوش ہوا کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہ کر، جس شان کے ساتھ میں سوار ہو کر جاتی تھی. مولا یہ بھی میرا ذمہ دار ہے. جب اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، عورت کہے گی شادی شدہ ہے تو عورت کہے گی مولا میرے شوہر کو بلایا جائے، میرے شوہر کو بلایا جائے. شوہر سے بھی سوال ہوگا. باپ نے اگر غفلت کی، بھائی نے اگر غفلت کی، شادی کے بعد کی ذمہ داری شوہر کی ہے. لیکن آج برا نہ مانے، میں حق کہہ رہا ہوں، میں کوئی لاچار نہیں ہوں. الحمدللہ میری بیوی ہے، اللہ نے مجھے بیٹی بھی دی ہے، میں کسی پر تہمت نہیں باندھ رہا ہوں. شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے، جب ہم لڑکیوں کو بیاہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اگر گھر میں ساس ہو، سسرے ہوں یا کوئی ہوں، تم سے جھگڑا کرے تو ہمیں فون کر دو، ہم آ جائیں گے. یہ تربیت ہم دیتے ہیں آج بچیوں کو. پہلے بزرگ حضرات بیٹھے پوچھ لیں، پہلے تربیت ہوتی تھی بیٹی گھر سے آج ڈولی جا رہی ہے، کل گھر کو ڈولا واپس آنا، ڈولی واپس نہ آنا. آج یہ تربیت ہو رہی ہے. ارے جہاں برتن ہے گرنے کی آواز آتی ہے، نوک جھوک ہوتی ہے، ہر چیز میں اس کا ہم ساتھ دیتے رہیں گے تو زندگی اس کی ہم اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہیں. تو شوہر سے پوچھا جائے گا. شوہر بھی خدا کی بارگاہ میں عاجز ہوگا تو اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا وقت ہوگا. باپ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، شوہر ہو گیا. اب چوتھا کون ہے تو بتایا جاتا ہے کہ چوتھا بیٹا ہے. بیٹا ہے. اگرچہ کہ ماں چاہتی ہے کہ بیٹا چہرے پر داڑھی نہ رکھنا، رشتے کے وقت تجھے کوئی رشتہ نہیں دیں گے، لڑکی نہیں دیں گے، تو بیٹے کو یہ حق حاصل ہے کہ شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کی بات کہے تو ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر ماں باپ کی نافرمانی کر سکتا. ماں اگر غلط عمل کر رہی ہے تو بیٹا اس کو تاکید کیسے کرے؟ کیونکہ ماں بڑی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو حق ہے، رسول اللہ نے مژدہ سنا دیا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ عورت کو سنوارو اس طرح جس طرح تم سنوار کر سجا دھجا کر چھپا کر زیور کو رکھا کرتے ہو، عورت کو اس طریقے سے رکھا کرو. تو بیٹا ماں کو تربیت کیسے کرے؟ تو بتایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولاد کو چاہیے کہ اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی تربیت جب کرنی ہو تو برجستہ نہ کہے، بلکہ ماں سے یہ کہے کہ اے ماں آپ میری ماں ہیں، یہ کام غلط ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے، رسول اللہ نے اس کو منع کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب بتلایا ہے، اس سے آپ گریز کریں، پرہیز کریں، چھوڑ دیں. ماں اگر ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو ان ننھے بچوں کے لیے نبی نے یہ فرمایا کہ اے بچوں تم اپنی ماں کو سدھارنے کے لیے اپنے ماں کے قدم پکڑ لو اور کہہ دو کہ اے ماں یہ برا عمل کرنے تک ہم آپ کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ہم آپ کی آغوش میں بھی نہیں رہیں گے، یعنی آپ کی گود میں بھی نہیں سو جائیں گے، آپ کے آغوش میں نہیں سو جائیں گے. تو یہ عمل آج ہمارے لیے ضروری ہے. آج جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جو حالات، جو زمانہ، جو طاقتیں
चल रही हैं, इन चीज़ों को वहाँ रख कर दोनों को कंपेयर करके सोचें तो अमल आपके सामने नतीजा आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आज तक हमने अपनी औलाद को सिर्फ अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, लेकिन उसकी तरबियत नहीं की। बीवियों को शॉपिंग पर शॉपिंग कराई, ईद की शॉपिंग कराई, शादी की शॉपिंग कराई, ख़ानदान में शादी है शॉपिंग कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उसकी तरबियत अगर आपने नहीं की तो आप भी कसूरवार हैं। भाई हर ईद को अपनी बहन से जा मिलता है, लेकिन उसकी गलतियों की पकड़बंदी नहीं करता, वो भाई भी जिम्मेदार है। बाप अगर बचपन में जिम्मेदारी नहीं संभाल सका तो कम से कम वो किसी घर की बहू बनने के बाद उसकी तरबियत उस वक्त कर ले, उसकी जहन साजी कर ले, उसके जहन को खोल दे, उसकी अच्छी तरबियत कर दे, तो कम से कम उस वक्त उससे बच सकता है। तो औरत घर को जन्नत भी बना सकती है, घर को जहन्नम भी बना सकती है। घर को जहन्नम से मुराद जहन्नम की आग भड़काना नहीं है, बल्कि जहन्नम फैसले के दिन जहन्नम में अपने बाप को ले जाना, अपने भाई को ले जाना, अपने शौहर को ले जाना, अपने बेटे को ले जाना, ये जहन्नम से बढ़कर है, कम है? सोचिए। तो ज़रूरी है कि हम अपने औलाद की, ख़ानदान कबीला पड़ोसी गांव शहर वालों की नहीं, अपने ख़ानदान की, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, औलाद है, भाई है, बहन है, जो हमारी कफ़ालत में पलने वाले हैं, उनकी हिफाजत करें और ऐसे नागुज़ीर हालात के वक्त पर अपने बच्चों के दिलों में ईमान और अक़ीदे की हिफाजत को महफूज रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ुल मुस्तआन व इंशाअल्लाह रसूल इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, सकरात में भी कामयाब होंगे, ख़ब्र में भी कामयाब होंगे, मैदान महशर में भी कामयाब व कामरान होंगे। जज़ाकुम।